جی عماد اظہر صاحب، منسٹر فار انڈسٹریز پلیز. جی یہ اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے جی، منی لانڈرنگ کے اوپر، اور فیٹف کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے اوپر ایکشن پلان بھی ہے، اس کے انڈر بھی ہوا ہے. ساری دنیا میں منی لانڈرنگ کے لاز کو ٹائٹن کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بہرحال کچھ فورسز نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، منی لانڈرنگ کے لاز کو ٹائٹن کرنے کی. الحمدللہ آج جو منی لانڈرنگ کے لاز ہیں پاکستان کے اندر، اور ہنڈی اور حوالہ کے حوالے سے اسپیشلی، وہ جو دنیا کے بہترین ممالک ہیں ان کے قریب تر آ چکے ہیں. اور ہمارا اوفینس بھی منی لانڈرنگ کا کوگنیزبل ہو گیا ہے، جیسے برطانیہ میں کوگنیزبل ہے، سنگاپور میں کوگنیزبل ہے، سری لنکا میں کوگنیزبل ہے، اور ہندوستان میں کوگنیزبل ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بڑا ایک شور شرابہ ڈالا گیا تھا فار ان نون ریزنس، اور یہی ان کا سوال تھا، اور اس کا بڑا اچھا افیکٹ بھی آیا ہے. جب یہ کوگنیزبل ہم نے اس کو کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ رپورٹ بھی ہوا باقاعدہ میڈیا میں کہ جو اللیگل ہنڈی حوالہ کے آپریٹرز تھے وہ مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو بر وقت ٹرانزیکشن کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اور ان کو حوالات میں ڈالا جا سکتا ہے. سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمالدینی، سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو آنریبل چیئرمین صاحب. میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی سمپل سی، لیکن حوالہ سسٹم از پریویلنٹ تھرو آؤٹ دی ورلڈ. فرسٹ آف آل ویری ڈیفیکلٹ ٹو جسٹ ایریڈیکیٹ اٹ. دی بیسٹ وے یہ ہوگا، کیا آپ کی بینکنگ سسٹم میں کوئی لوکریٹو سارٹ آف پیکیج اسپیسیفکلی فار دی اوورسیز پیپل نہیں دے سکتے، جس سے جو ہے نا ہماری ٹرانزیکشن تھرو بینکس ہوں اور حوالہ سے ہم بچ سکیں؟ جی منسٹر فار انڈسٹریز پلیز. یہ اب ریمیٹنسز کے اوپر مختلف انسینٹیوز گورنمنٹ نے اناؤنس کیے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہیں اس کا اجرا کیا ہے، جس کا بڑا جلدی ٹیک اپ ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، ریمیٹنسز میں بڑا خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. ابھی بھی 20% جو ہے وہ تقریباً اضافہ ہو رہا ہے ریمیٹنسز میں پچھلے سالوں کی بنسبت. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے، دو چیزیں. ہنڈی حوالہ کے اوپر ایک طرف تو کنٹرول کیا گیا ہے اللیگل چینلز کے اوپر، اور دوسری طرف جو فارمل چینلز ہیں ان کو انسینٹیوائز بھی کیا گیا اور آسان بھی بنایا گیا. سینیٹر شہری الرحمان، سپلیمنٹری پلیز. جی شکریہ چیئرمین صاحب. میرا مختصر سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سارے اقدامات کی فہرست دی ہے منسٹر، کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ لاز کے حوالے سے کیا کیا اقدامات دیے، اور آپ نے ابھی وضاحت کے کچھ وجوہات سے لوگوں نے یہاں پہ ریزسٹ کیا. تو میں اس میں دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ جتنا آپ نے اس وقت سختیاں کی ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی آپ نے ایک گلوبل اسکیم کے تحت یہ کام کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کوگنیزبل اوفینس کے جو آپ کہہ رہے ہیں، برطانیہ جس دن بن جائے گا پاکستان تو بے شک آپ ہر چیز کوگنیزبل کر دیں. اس وقت جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے چیئرمین صاحب وہ انہی لاز کے تحت ہو رہی ہے، اور صرف سیاسی مخالفین کے جو آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو لیٹ می بی ویری کلیئر یہ ہو کیا رہا ہے. آپ سے میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ اتنی بہت اچھا ہے کہ آپ فائنینشیل پروڈنس ایکسرسائز کریں، یہ حوالہ ہنڈی سب کچھ ٹائٹن کریں. منی لانڈرنگ بھی ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ لاز نہ لائیں، لیکن اس وقت ان کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور آپ نے جو میڈم سیمی نے سوال کیا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں سیٹسفیکٹری ملا. وہ یہ کہ آپ کا کتنا اس میں اس وقت آپ نے فیرا امینڈمنٹس لائے ہیں، سب کچھ لائے، اس کے حوالے سے آپ کو ابھی تک جو پوری ایف اے ٹی ایف رجیم ہے اس سے پھر کمپلائنس کی کلیئرنس کیوں نہیں ملی؟ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمپلائنس میں نہیں ہیں. آپ کے بہت سارے کمپلائنسز رہتے ہیں، ریویو میں چلے گئے، 4 مہینے ایکسٹینشن چلے گئے. تو سارے ملک کو اس امتحان سے گزار کے جو ایک لیول تک گزرنا چاہیے تھا، یہ پہلے بھی لاز ہم نے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوایا ہے پاکستان کو چیئرمین صاحب. لیکن لوگوں کو اس طرح دو سیاسی پولیٹیکل لیڈرز کو انہی لاز کے تحت آپ وچ ہنٹ کر رہے ہیں. باقی ملک میں آپ کر نہیں پائے ہیں جہاں آپ کو کلیئرنس ملنی تھی. سوال یہی ہے کہ واٹ ہیو یو اچیوڈ؟ آر وی آؤٹ آف دا گرے لسٹ؟ جی منسٹر صاحب what you have achieved؟ زرداری صاحب ان نان بیلیبل وارنٹ. جی منسٹر صاحب عماد اظہر پلیز. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب منی لانڈرنگ کا لفظ آتا ہے تو اپوزیشن اتنی ڈیفینسو کیوں ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو آپ نے اتنا تردد کیا، جس کی انہوں نے مخالفت کی قوانین کی، اور اب آپ نے کیا تو کلیئرنس کیوں نہیں مل رہی؟ تو ابھی تو فیٹف کا اجلاس چل رہا ہے اور 21 سے 24 تک ہونا ہے.
اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری پروگرس جو ہے اس کے اندر نوٹ کی جائے گی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. پہلے بھی کی گئی ہے. جب فروری میں ہم گئے تھے تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کو پریز کیا کہ آج تک پہلے کبھی پاکستان پہلے بلیک لسٹ میں بھی رہا. انہوں نے گرے کی بات کی, بلیک لسٹ میں انہی کے ادوار میں رہا ہے جی, اور پھر گرے لسٹ میں دوبارہ گیا ہے. تو میں یہ بھی آپ کو واضح کرتا رہوں کہ پہلی مرتبہ یہاں پہ ماضی میں جب ہم فروری میں گئے تو فیٹف کے پلیٹ فارمز کے اوپر جب ہم بائی لیٹرل باتیں کرتے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ پاکستان جو ہے وہ اتنی پروگرس اور ایک حکومت پاکستان میں اتنی سنجیدگی سے اس عمل کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ ابھی کوئی پروگرس ہمیں ملی ہے, کوئی کمپلائنس ملی ہے کہ نہیں, تو ابھی تو 21 سے 24 تک اس کا اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر محسن عزیز سپلیمنٹری پلیز. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ ایک ملک کے لیے, ایک معیشت کے لیے ایک ناسور ہوتی ہے, اور اس کے اوپر جو سٹیپس لیے گئے ہیں اور اس کی جو اچیومنٹ منسٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ ریئلی کمینڈیبل ہے. ایف آئی اے کو اختیارات دیے گئے ہیں, ایم او یو ہوا ہے اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کے درمیان, اور یہ منی لانڈرنگ کو جتنا زیادہ سے زیادہ کرب کیا جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. چاہے اس میں اپوزیشن کے لیڈر آتے ہیں, جو بھی آتا ہے, نو نیمز, بٹ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. کوشچن یہ ہے سر, کوشچن یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو بینکس کا رول ہے وہ اگر مجھے بتا دیں کہ وہ چونکہ ان کے ساتھ پہلے کم از کم ہنڈی والا کی کمپٹیشن تھی, تو اب جو ہے ان کو کس طرح ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ کتنے دنوں میں وہ پیسہ اگر باہر سے آتا ہے وہ کتنے دنوں میں وہ پہنچا دیا کریں گے جو ہے اس کو ریسیپینٹس کو. حماد اظہر صاحب جی, منسٹر فار انڈسٹریز پلیز. شکریہ جی. یہ اگر ایک اس کا سیپریٹ کویسچن کر دیں کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے کہ ڈیوریشن آف ٹائم ایگزیکٹلی کیا ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو اٹ آف دا کف ود می رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی, سیپریٹ کویسچن کریں گے. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب نہیں آئے ہیں جی, جواب ٹیبل پہ ہاؤس کے رکھ دیا گیا. سینیٹر مشتاق صاحب. نمبر 3 مسٹر چیئرمین. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. جی مسٹر چیئرمین, یہ لکھا گیا ہے کہ خام مال ورکنگ کیپٹل اور ایل سیز کو باری برکم سود سے بچانے کے لیے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ 3.9 ارب روپے عارضی قرض حاصل کیا گیا. مذکورہ عمل کمپنی کے قانون کی خلاف ورزی تھا. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ غلط کیا ہے, انہوں نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی. تو جن لوگوں نے یہ خلاف ورزی کی تھی وہ کون تھے, ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا یا نہیں؟ جی منسٹر صاحب, منسٹر فار انڈسٹریز حماد اظہر صاحب. یہ بالکل جی, یہ پارٹی کے دور میں 2008-9 میں یہ عمل کیا گیا تھا, اور اسٹیل مل کے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ میں سے 3.9 ارب روپے جو ہیں وہ نکالے گئے تھے, اور پھر بعد میں مستقبل میں یہ واپس اگلے ادوار میں اس کو واپس ادا کیا گیا تھا. اور یہ ایز اے لون جو تھا انہوں نے شو کیا تھا کہ ایز اے لون شو کر کے اس کو لیا گیا تھا, اور وہ پھر لون جو ہے وہ اگلے حکومت نے آ کے ری پے کیا تھا. نہیں تو ایکشن لیا گیا کسی کے اگینسٹ؟ اس کی لیگیلٹی کو ایگزامن کرانا پڑے گا کہ اس کو جس طرح انہوں نے کوٹ کیا, عمل تو یہ ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے جو اس وقت ہوا, کیونکہ یہ ایک ٹھیک عمل نہیں تھا, لیکن اس کی لیگیلٹی کو ہم ایگزامن کروا لیتے ہیں کہ آیا اس میں لیگیلٹی تھی کہ نہیں تھی, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان ایتھیکل ضرور تھی. سینیٹر نعمان وزیر صاحب. مہربانی چیئرمین صاحب, سملرلی میرا سوال ہے, میرا تو یہاں اپوزیشن میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومت میں یہ ہوا, مجھے نہیں پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جس میں ہوا, لیکن جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے یا پینشن فنڈ ہوتا ہے یہ کبھی آپ نکال نہیں سکتے ہیں. اٹس اے ویری سیریس کرائم. مائی کوشچن ٹو ہم از, ٹو دی آنریبل منسٹر از کہ صرف مجھے اس پولیٹیکل فگر کا نام بتا دیں جس نے یہ غیر قانونی کام کیا اور جو لوگوں کی پینشن کا پیسہ تھا اس کو اس طرح استعمال کیا, صرف اس کا نام چینج نہیں. جی منسٹر صاحب, منسٹر فار انڈسٹریز پلیز. یہ میں ان کو نام انشاءاللہ تعالیٰ ڈگ آؤٹ کر کے کہ اس وقت کون صاحب تھے, who was in charge of the PSM management at that time. وہ تحقیقات کر کے لے آئیں, اس کو کسی دن بتائیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. جی وہ بتا دیں گے نا اس کو لا کے. جی جی سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی سپلیمنٹری پلیز. آنریبل منسٹر صاحب, پروویڈنٹ فنڈ کا تو مسئلہ اپنی جگہ پہ, یہ نو ڈاؤٹ اے بگ سارٹ آف لکونا وچ ہیز بین سین. اب سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آئی ڈونٹ نو دس ریلیونٹ اور ناٹ, اسٹیل مل کی جو ہے نا عاقبت کیا ہوگی؟ کیا اسی طرح جو ہے نا انہیں پالتے رہیں گے اور یہ جو ہے نا بگ وائٹ ایلیفینٹ کو جو ہے نا
तकवीत देते रहेंगे या इसे जो ना कुछ एंड भी है इसके लिए? मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्लीज। जो पाकिस्तान स्टील में अभी इस पे ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के साथ प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो हैं वो बड़े एक्टिवली इंगेज्ड हैं और हमारी हर हफ्ते मुलाकात हो रही है। आइडिया यही है कि एक जॉइंट स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जाए पार्टनरशिप में प्राइवेट सेक्टर में से पाकिस्तान स्टील मिल के कोर ऑपरेशंस जो हैं उनको चलाने के लिए, क्योंकि इसको चलाने के लिए ज़ाहिर है कि एक इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और एक क्वालिटी एचआर की भी ज़रूरत है, मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जाजात बढ़ चुके हैं। 2015 से ये मिल जो है वो बंद पड़ी हुई है सिफर प्रोडक्शन के ऊपर। सो वी आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स इसके रिवाइवल के लिए, और एक प्राइवेट पार्टी एज अ जॉइंट स्टेक होल्डर जो है उसको इसके अंदर शमूलियत देने का इस वक्त जो है वो इरादा है। सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मिनिस्टर साहब से यही एक सवाल है कि मौजूदा वक्त में जो है ना स्टील मिल की जो बोर्ड है वो फ़ाल है और ये कब तक है, इसकी डिटेल। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्लीज। स्टील मिल का बोर्ड बना हुआ है जी? जी जी बिल्कुल बना हुआ है और फ़ाल है जी, और उनकी जो एग्जैक्ट टेन्योर है उसकी आप डिटेल्स के क्वेश्चन दे दे तो आई कैन गेट द एग्जैक्ट डेट कब तक हुआ है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब प्लीज। नंबर 4 मिस्टर चेयरमैन। आंसर टेकन एज रेड। सेनेटर साहब सप्लीमेंट्री बताएं। मिस्टर चेयरमैन, ये पेज नंबर 12 जो अंग्रेज़ी के वो हैं, इसमें ये 1240 अरब रुपए 1240 अरब रुपए का बड़ा पैकेज है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस 1240 अरब रुपए का, जिसका हुकूमत बहुत ज़्यादा डंडोरा पीट रही है, इसमें 280 अरब रुपए गंदम की ख़रीद का भी शामिल है और 150 अरब रुपए टैक्स रिफंड FBR का भी इसमें शामिल है? अमलन ये 750 या 780 अरब रुपए। नंबर 1। दूसरी बात यह है, क्या ये दुरुस्त है कि स्टेट बैंक ने 1550 अरब रुपए इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए हैं ताकि उनके कारोबार चलते रहें? तो गोया गरीबों के लिए 780 अरब रुपए हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 1550 अरब रुपए हैं कोविड-19 के तनाजुर में। जी मिनिस्टर अमाद अजहर साहब। जी, जो इन्होंने बातें कहीं, जो हमने जब स्टिमुलस पैकेट का इजरा किया था तो बाकायदा उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन दिया था, वही ब्रेकडाउन है और उसी प्लान के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑलरेडी इंजेक्ट हो गए हैं और ऑलरेडी हो भी रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मे बी दुनिया का सबसे बड़ा कैश रोल आउट प्रोग्राम, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो था, वो हमने उसका इजरा किया। SMEs के लिए 50 अरब रुपए का हमने इजरा किया जब 3 महीने के हमने बिल अदा किए। उसके अलावा बेपनाह जो स्कीम्स थी वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और जिसके नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तान जो है, जहाँ पे बाकी इकॉनमी श्रिंक कर रही हैं और ग्लोबल इकॉनमी जो है वो एक रिसेशन में है और 4.4% नेगेटिव में जा रही है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड है एट ए ग्रोथ ऑफ पॉजिटिव 2%। इंडिया हिंदुस्तान के साथ -10% में है। तो उसकी वजह यही है कि ये हमारा जो स्टिमुलस पैकेज था ये हाईली इफेक्टिव था। जहां तक स्टेट बैंक की इन्होंने बात की, वो इसके अलावा है। स्टेट बैंक, पहले सुन ले, वो जवाब दे रहे हैं जी। स्टेट बैंक जी जी अब ये कर रहे हैं जी, जवाब दे रहे हैं। स्टेट बैंक किसी को हाथ में पैसे नहीं थमा रहा। जो लोन डिफरमेंट स्कीम्स हैं उनकी, जहाँ पे जब कोविड आया था तो जो, क्योंकि कारोबार बंद हो गए थे तो लोन्स को डिफ़र किया गया, या सब्सिडाइज्ड मार्कअप के ऊपर जो बिजनेसेस को अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड करने के लिए, ताकि इस मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन्हांस हो, जो कर्जा दिया जा रहा है, ये उन स्कीमों के मद में शायद ये रकम की बात करें। ऐसे नहीं है कि कोई एक लंप ऑफ कैश जाके स्टेट बैंक जो है वो कारोबारों को दे रही है। जी जी मिनिस्टर साहब, बिल्कुल जब हमने ये स्टिमुलस का इजरा किया था तो ये कोई नई खबर नहीं है, ये तो उस वक्त वाज़े तौर पे उसके अंदर लिखा हुआ था और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था। क्योंकि पाकिस्तान की वीट सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक बड़ी तादाद में गंदम खरीदे और फिर बर वक्त उसका इजरा कंट्रोल रिलीज प्राइस पे करे, जो पंजाब हुकूमत ने किया और सिंध हुकूमत ने अब फैसला किया है। तो ये शामिल है उसमें। जी। नंबर 2, FBR के रिफंड्स क्यों शामिल किए गए?
क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से, मीडिया और अब सोशल मीडिया। खबर अब हर कैद से आजाद है। देखिए न्यूज़ फीड मुर्तजा डार के साथ। सर एक आपके पास पोजीशन आती है सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट इज नोन एज द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। एंड ही आर्टिकल 168 आप अपॉइंट करेंगे, 169 लाइसेंसिंग आप करें, आप रेगुलेशन करें, लेकिन ये टेस्टिंग वाला पार्ट जो है ना, ये आप प्राइवेट इंटरनेशनली एक्रेडिटेड लेबॉरेटरीज़ को दें, ताकि ये जो लेन देन का सिलसिला होता है लेबॉरेटरीज़ के अंदर, इसको रोका जाए और हमारी अपनी लेबॉरेटरीज़, पाकिस्तान की जो लेबॉरेटरीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाए। नंबर एक तो ये हम ये कदम जो है उठा रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि एक्सपोर्ट्स के अंदर आपका क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बायर खुद करता है, और बायर आपका जो प्रोडक्ट है वो लेता है और उसको इंटरनेशनल लेबॉरेटरी से चेक भी कराता है, और बल्कि खुद उनके विजिट्स भी होते हैं और वो आता है। तो जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, तो एक्सपोर्ट तो वो बड़ी मुश्किल होती है कि अगर आपकी क्वालिटी ठीक ना हो तो वो बायर खुद एक बहुत बड़ा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बैठा होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर PSQCA की जो हमारा इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन का और लेबॉरेटरी चेकिंग के अंदर जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, इससे इसकी टेस्टिंग और इसके रिजल्ट में वो वजन आएगा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रिपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो। सेनेटर मोहसिन अजीज, सप्लीमेंट्री प्लीज। सर इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड और पोस्ट कोविड जो एक्टिविटीज़ है उसको जिस तरीके से टैकल किया गया और बजट डेफिसिट होने के बावजूद जो डोल आउट हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एट द सेम टाइम उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं कि हमारी जो इकॉनमी को जो नुकसान होना था वो कम से कम हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ इसमें यह है कि जो आपने अहदाफ मुकर्रर किए थे मुख्तलिफ इंसेंटिव देने के लिए इंडस्ट्रीज़ को कि वो लोन ले लें फॉर द पर्पज़ ऑफ सैलरी डिस्पर्समेंट और इसकी तरह से, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को दिए थे, आया वो किस हद तक वो अवेल हुए हैं या नहीं अवेल हुए? जी मिनिस्टर साहब, हमाद अज़हर। शुक्रिया जी। बहुत अपटेक हुआ है, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा उनका अपटेक हुआ है। हज़ारों अरब रुपए जो हैं वो लोन डिफरमेंट हुए हैं, लाखों कारोबारों ने उनका फ़ायदा उठाया है, और SMEs के लिए जो हमारा पैकेज था वो बहुत कामयाब रहा है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कोविड के बावजूद पिछले साल की बनिस्बत, कोविड से पहले का मैं कंपैरिजन नहीं करने लगा, पिछले साल की बनिस्बत आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ में है, सीमेंट इंडस्ट्री ग्रोथ में है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रोथ में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ में है। तमाम आपकी जो सनत है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्री कोविड नहीं, कंपेयर टू लास्ट ईयर ग्रोथ में है। ये उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें ग्रोथ मिल रही है। और आप किसी ताजिर से जाके पूछें, किसी सनतकार से जाके पूछें, मंडियों में तेजी है इस वक्त। ठीक। इसके बावजूद कि हमारा हमसाया जो है वहाँ पे कोलैप्स हो रही है इकॉनमी, वहाँ पे मेल्ट डाउन हो रहा है, जिस तरह मेरे से पहले कहा गया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडस्ट्री में, सनत में, कारोबारों में, मार्केटों में किसी ताजर से जाके पूछ लें, तेज़ी है। ये तेज़ी कोविड से पहले से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, को पिछले सालों की बनिस्बत जो है वो तेज़ी है। और हमारा यही वजह है कि टैक्स रेवेन्यू, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं उतना आपको टैक्स रेवेन्यू होता है, वो अपने टारगेट्स को एक्सीड कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि आपके मुल्क में इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड कॉमर्स जो है वो तरक्की कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। मिस्टर चेयरमैन, वजीर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री बताएं। मिस्टर चेयरमैन, वजीर मौसूफ की अब तो मैं ये पूछता ही नहीं हूँ कि आपके पास सप्लीमेंट्री है। वजीर मौसूफ की तकरीर सुन के तो मुल्क बिल्कुल खुशहाल हो गया है, गुर्बत ख़त्म हो गई है, महंगाई ख़त्म हो गई है और हर तरफ तरक्की का दौरा है। हालात ऐसे नहीं हैं। सवाल मिस्टर चेयरमैन, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने कहा है कि हमने 23 मुआहिदे एशियाई तरक्याती बैंक, 22 मुआहिदे इस्लामी तरक्याती बैंक, 11 मुआहिदे और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 4 मुआहिदे ये किए हैं। इन सब मुआहिदों के बावजूद महंगाई का सुनामी है। इन सब मुआहिदों के बावजूद वर्ल्ड बैंक और IMF चीख कर कह रहा है कि इस पूरे जुनूब मशरकी एशिया में अफगानिस्तान से भी नीचे पाकिस्तान की इकानमी डाउन जा रही है। तो एक सवाल मेरा यह है कि ऐसा क्यों है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह दुरुस्त है कि IMF की एक टीम वजारत ख़जाना में बैठी है
اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹور سے بجلی سے اور گیس سے سبسڈی ختم کر لیں. آپ لوگوں نے کشکول کو توڑنے کا اور غلامی کی زنجیروں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا, تو پھر یہ آئی ایم ایف کی ٹیم ہر کس کے اوپر ہمیں مزید غلامی کے یہ اسناد کیوں دے رہے ہیں؟ جی منسٹر صاحب. جی یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر بات کی ہے, آئی ایم ایف ہم سے کیا چاہتا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے خسارے کم کریں, آپ اپنا خرچہ جو ہے وہ اپنی آمدن کے مطابق کریں, چاہے وہ آپ کا قومی خرچہ ہے یا آپ کا کسی شعبے میں جیسے پاور کے اندر ہے وہ کریں. اس سے آپ کے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے اور اکنامک سٹیبلٹی سے پھر ایک لانگ رن سسٹینیبل گروتھ آتی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے. دوسری انہوں نے جو بات کی کہ سبسڈی ختم کریں, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی ضرورت ہے پاکستان کو. اگر میں یا میرے ساتھ جو سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں, اگر پنجاب حکومت جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے تو یہ سستا آٹا جو ہے وہ یہ بھی ان کو بھی جا رہا ہے, ہمیں بھی جا رہا ہے, جبکہ ضرورت اس پیسے کی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی ایسے ہی ہے, پاور کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ 300 یونٹ جو ہے جیسے ہم کنزیوم کرتے ہیں, تو میں بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتے ہیں, اس 300 یونٹ کے اوپر ہم وہی قیمت دیتے ہیں جو ایک کم آمدن والا جو ہے وہ. تو یہ بنیادی طور پہ ایک ناانصافی ہے, اور اس سبسڈی ریشنلائزیشن کی بات ہوتی ہے کہ ان سبسڈیز کو ایک ٹارگیٹڈ بنیاد کے اوپر کیا جائے. پھر بہت زیادہ سبسڈیز جو ہیں وہ کراس سبسڈیز ہیں, بہت زیادہ سبسڈیز انفنڈڈ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی ماضی میں, جو اس نے بجلی کے اندر سبسڈیاں دیں وہ انفنڈڈ تھیں, وہ انفنڈڈ سبسڈیز تھیں, یعنی اس کے لیے بجٹ میں کوئی ایلوکیشن ہی نہیں کی گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سرکولر ڈیٹ اور وہ آپ کے آمدن اور اخراجات کے اندر جو فرق ہے اس کو مزید بڑھاتی چلی گئیں. تو یہ انفنڈڈ کراس سبسڈی کیا ہوتا ہے؟ کراس سبسڈی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صارف کو سبسڈی دے رہے ہیں اور اس کا بوجھ دوسرے صارف پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ کے پاور سیکٹر میں ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک صارف کو دی گئی تو دوسرے صارف پہ ڈالیں, ایک جیب سے نکالا تو دوسری جیب سے نکال لیا, ایک میں جیب میں ڈالا تو دوسری جیب سے نکال لیا. ان چیزوں کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان سبسڈیز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ آپ سارا بوجھ جو ہے وہ غریب پہ ڈال دیں اور جو آپ نے سیفٹی کے فریم ورکس لیے ہیں ان کو آپ وڈرا کر لیں. ایسے نہ کوئی کرے گا, نہ ایسی بات ہے. بات ہو رہی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی, سبسڈی ریشنلائزیشن کی, اور ایک انٹیلیجنٹ سبسڈی سسٹم کی, تاکہ جو یہ قوم کا یہ پیسہ عوام کا ہی ہوتا ہے, جو ٹیکس کا پیسہ جو سبسڈی میں استعمال ہوتا ہے یہ کہیں اور سے نہیں آ رہا ہوتا, یہ عوام کا ہی پیسہ ہوتا ہے, اس کا صحیح اور اس کا ٹارگیٹڈ استعمال ہو. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب نہیں آئے ہیں جی, جواب ہاؤس کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا ہے. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب تشریف نہیں لائے ہیں جی, جواب ہاؤس کے ٹیبل پہ رکھ دیا گیا ہے جی. سینیٹر سیمی ازدی صاحبہ. کوسچن نمبر 8. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے میڈم یا نہیں ہے؟ سپلیمنٹری نہیں ہے, مگر میں صرف تو نہیں ہے پھر چھوڑ دیں. بیکاز یہ کافی انہوں نے اچھا ایکشن پلان بتایا ہوا ہے, ہائی لائٹ بھی کیا ہے پروگرس جو ہے, تو نو سپلیمنٹری. تھینک یو. کوشچن سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب نہیں آئے ہیں جی. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ تشریف نہیں لائی ہیں جی. سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب نہیں ہیں جی. سینیٹر سید محمد صابر شاہ صاحب. جی شاہ صاحب. سر یہ کوشچن نمبر 12 جی. اس کا انہوں نے رپلائی ابھی نہیں ہے, کامرس منسٹری سے مانگا ہے, اگلے روٹا ڈے پہ انشاءاللہ آ جائے گا. پیر صاحب ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. کوشچن آر از ورج لیو اپلیکیشن. سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر صلاح الدین ترمذی صاحب بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 323 اجلاس کے دوران مورخہ 18 سپتمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے, اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر میر کبیر احمد محمد شہید صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 303ویں اجلاس کے دوران مورخہ 18 سپتمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے, اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ مشاہد صاحب نہیں بتا رہے ہیں آپ کچھ. اچھا. سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 323ویں اجلاس کے دوران مورخہ 16 تا 18 سپتمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی, اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے
ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر خوشبخت شجاعت صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 323 اجلاس کے دوران مورخہ 18 ستمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی، اس لیے انہوں نے تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 323 اجلاس کے دوران مورخہ 18 ستمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر تاج آفریدی صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 323 اجلاس کے دوران مورخہ 15 اور 18 سپٹمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے بعض نجی مصروفیات پر بنا پر گزشتہ 323 اجلاس کے دوران مورخہ 18 ستمبر اور عالیہ اجلاس کے دوران آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر عبد الرحمن ملک صاحب نے ملک سے باہر ہونے کے بنا پر عالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے مشاہد صاحب؟ منظور ہے جی. سینیٹر سلیم ضیاء صاحب نے بعض ناسازی طبیعت کے بنا پر عالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر میر خالد بزنجو صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر سردار محمد شفیق ترین صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 16 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. فیصل جاوید. Order number 3. Senator Faisal Javed, Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting. Please move order number 3. Chairman Sahab, I, Senator Faisal Javed, Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, hereby present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Abdul Rahman Malik on 28th August 2018 regarding a character assassination of Pakistan People's Party leaders on electronic media. Report stands laid. Order number 4. Senator Abdul Rahman Malik, Chairman Standing Committee on Interior, on his behalf, Senator Javed Abbasi Sahab. Please move order number 4. Bismillahirrahmanirrahim. آج ملک صاحب کو تو سارے مس تو ضرور کر رہے ہوں گے لیکن وہ چھٹی پہ ہیں تو جناب چیئرمین آج سینٹر پورے سیشن یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس پورے سیشن کے دوران ان کو ہم مس کریں گے. وہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے رکھے. خیر سے رکھے جی. صحت کے ساتھ خیر سے واپس تشریف لائیں. I, Senator Javed Abbasi, on behalf of Senator Abdul Rahman Malik, Chairman Standing Committee on Interior, to present report of the committee on the bill to provide for the prevention of begging, detention, training and employment of beggars and their dependents in the certified institution, and the custody, trial and punishment of beggars, offenders, Islamabad Prevention of Beggary Bill 2020, introduced by the Senator Muhammad Atiq Sheikh on 6 January 2020. Report stands laid. Order number 5. Senator Abdul Rahman Malik, Chairman Standing Committee on Interior, on his behalf, Senator Javed Abbasi, please move order number 5. On behalf of Senator Abdul Rahman Malik, Chairman Standing Committee on Interior, to present report of the committee on the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020, introduced by the Senator Mian Muhammad Atiq Sheikh on 17th February 2020. Report stands laid. Order number 6. Senator Sasi Palijo, Chairperson Standing Committee on Parliamentary Affairs, on her behalf, Senator Janab Waleed Iqbal Sahab. Please move order number 6. Mr. Chairman, مجھے order number 6 کے بارے میں تو نہیں کہا گیا تھا, 7 کے بارے میں کہا گیا تھا کیونکہ apparently order 6 some error میں آیا ہے. تو 6 بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, اسکپ تو نہیں کر سکتے. بتائیں جی. جس طرح حکم ہے آپ کا. جی جی بتائیں. جی جی پڑھیں جی. سر
Thank you, Mr. Chairman. I, Waleed Iqbal, acting on behalf of the Chairperson Standing Committee on Parliamentary Affairs, do hereby present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Mushahidullah Khan on 13th January 2020 regarding bleak future of the employees of ERA. Report stands laid. Order number 7, Senator Sasi Palijo, Chairperson Standing Committee on Parliamentary Affairs, on her behalf, Senator Waleed Iqbal. Please move order number 7. Thank you, Mr. Chairman. I, Waleed Iqbal, on behalf of Chairperson Standing Committee on Parliamentary Affairs, do hereby present report of the committee on the bill further to amend the Pakistan Institute for Parliamentary Services Act 2008, the Pakistan Institute for Parliamentary Services Amendment Bill 2020, introduced by Senator Sasi Palijo on 10th February 2020. Report stands laid. Order number 8, Senator Mushahidullah Khan, Chairman Standing Committee on Aviation. Please move order number 8. I, Senator Mushahidullah Khan, Chairman Standing Committee on Aviation, to present report of the committee on point of public importance raised by Senator Engineer Roxana Zubairi on 4th March 2020 regarding imposition of different taxes on air tickets. Report stands laid. Order number 9, Senator Khushbakht Shujaat, Chairperson Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, on her behalf, Senator Professor Dr. Meher Taj Roghani. Please move order number 9. Thank you, Mr. Chairman. I, on behalf of Chairperson Standing Committee on National Health Services, Regulations and Coordination, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Muhammad Javed Abbasi on 13 January 2020 regarding mushroom growth of unauthorized private clinics and hospitals in Islamabad. Report stands laid. Order number 10, Senator Khushbakht Shujaat, Chairperson Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, on her behalf, Professor Dr. Meher Taj Roghani. Please move order number 10. Thanks, Mr. Chairman. I, on behalf of Chairperson Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Dr. Sikandar Munro on 3rd February 2020 regarding ban on diploma certificates for the nurses, resulting in shortage of paramedical staff in the country. Report stands laid. Order number 11, Senator Khushbakht Shujaat, Chairperson Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination, on her behalf, Professor Dr. Meher Taj Roghani. Please move order number 11. Thanks, Mr. Chairman. I, on behalf of Chairperson Standing Committee on National Health Services Regulations and Coordination, to present a report of the committee on the subject matter of start question number 58 asked by Senator Professor Dr. Meher Taj Roghani, myself, on 14 January 2020 regarding the percentage/coverage of immunization/vaccination of children under the expanded program on immunization, that is EPI, in the country at present. Report stands laid. Order number 12, Senator Muhammad Javed Abbasi, Chairman Standing Committee on Law and Justice. Please move order number 12. Mr. Chairman, I, Chairman Standing Committee on Law and Justice, to present report of the committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Constitution Amendment Bill 2019, insertion of Article 253A, introduced by the Senator Mushtaq Ahmed on the 2nd September 2019. Report stands laid. Order number 13, Senator Muhammad Javed Abbasi, Chairman Standing Committee on Law and Justice. Please move order number 13. Thank you, Mr. Chairman. I, Chairman Standing Committee on Law and Justice, to present क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा?
عوام کی سوچ پر پہرے اب ماضی کے قصے، میڈیا اور اب سوشل میڈیا، خبر اب ہر قید سے آزاد ہے۔ دیکھیے نیوز فیڈ مرتضیٰ ڈار کے ساتھ۔ سر ایک آپ کے پاس پوزیشن آتی ہے سر، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے۔ The committee a point of public importance by the Senator Nouman Wazir Khattak on 4th March 2020 regarding exact figure of circular date. Report stand date. Order number 17. We may now take up order number 17. Senator Fida Mohammed Saab, Chairman Standing Committee on Power. Please move the motion. کے ادارے بن چکے ہیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا ہے۔ چاہیے یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا۔ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، وہ ویژن بلر ہو چکا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔